بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت اور آخرت کی تیاری کرنے والے ہی ہوشیار اور دور اندیش ہیں۔ عن عبداللہ ابن عمر قال رجل یا نبی اللہ من اکیس الناس و احزم الناس قال اکثرهم ذکرا للموت و اکثرهم استعدادا اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا و کرامت الآخرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے پیغمبر بتلائیے کہ آدمیوں میں کون زیادہ ہوشیار اور دور اندیش ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے لیے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ جو لوگ ایسے ہیں وہی دانش مند اور ہوشیار ہیں۔ انہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کی اور آخرت کا اعزاز اور اکرام بھی۔ سبحان اللہ۔ جب یہ حقیقت ہے کہ اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے جس کے لیے کبھی فنا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بچپن بھی فنا ہونے والا ہے، جوانی بھی اور بڑھاپا بھی۔ تو فرمایا تو اس میں کیا شبہ کہ دانش مند اور دور اندیش اللہ کے وہی بندے ہیں جو ہمیشہ موت کو پیش نظر رکھ کر اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو بڑے ناعاقبت اندیش اور احمق ہیں، جنہیں اپنے مرنے کا تو پورا یقین ہے لیکن وہ اس سے اور اس کی تیاری سے غافل ہیں کہ دنیا کی لذتوں میں مصروف اور منہمک رہتے ہیں۔ اسی طرح عن شداد بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ۔ اسی طرح حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوشیار اور توانا وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے یعنی آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے عمل کرے۔ نادان اور ناتواں وہ ہے جو اپنے کو اور اپنی خواہشات نفس کا تابع کرے اور بجائے احکام خداوندی کے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلے اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ دنیا میں کئی چالاک اور ہوشیار اور کامیاب وہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے میں چست ہو اور چالاک ہو، خوب دونوں ہاتھوں سے دنیا سمیٹتا ہو اور جو کرنا چاہے کر سکتا ہو، اور بے وقوف اور ناتواں وہ سمجھا جاتا ہے دنیا کے اس اعتبار سے، دنیا کے لوگوں کے اعتبار سے، جو دنیا کمانے میں تیز اور چالاک نہ ہو، اور اہل دنیا جو اس دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کو ایسا ہی سمجھنا بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا ہے، کیونکہ اصل زندگی یہ چند روزہ زندگی نہیں ہے بلکہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اور اس زندگی میں کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس دنیا میں اللہ کی اطاعت اور بندگی والی زندگی گزار دیں۔ اس لیے در حقیقت دانش مند اور کامیاب اللہ کے وہ بندے ہیں جو آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پا کر اس کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا رکھا ہے، اور اس کے برعکس جن احمقوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کو نفس کا بند بنا لیا ہے اور اس دنیاوی زندگی میں اللہ کے احکام اور امر کی پابندی کے بجائے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ سے اچھے انجام کی امیدیں باندھتے ہیں۔ وہ یقیناً بڑے نادان اور ہمیشہ ناکام رہنے والے ہیں، خواہ دنیا کمانے میں وہ کتنے ہی چست اور چالاک اور پھرتیلے نظر آتے ہوں، لیکن فی الحقیقت وہ بڑے ناعاقبت اندیش اور کم عقلے اور ناکامیاب نامراد ہیں، کیونکہ جو حقیقی اور واقعی زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری سے غافل ہیں
اور نفس پرستی کی زندگی گزارنے کے باوجود اللہ سے خدا پرستی والے انجام کی امید رکھتے ہیں۔ نادان اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے کہ اس حدیث میں ان لوگوں کو خاص آگاہی دی گئی ہے جو اپنی عملی زندگی میں اللہ کے احکام اور آخرت کے انجام سے بے پرواہ اور بے فکر ہو کر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے امیدیں رکھتے ہیں، اور جب اللہ کا کوئی بندہ ٹوکتا ہے، انہیں روکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس حدیث نے بتلایا کہ ایسے لوگ دھوکے میں ہیں اور ان کا انجام نامرادی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ رجا یعنی اللہ سے رحمت اور کرم کی امید وہی محمود ہے جو عمل کے ساتھ ہو، اور جو امید بے عملی اور بد عملی آخرت کی طرف سے بے فکری کے ساتھ ہو، وہ رجائے محمود نہیں ہے بلکہ نفس شیطان کا فریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔